بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ شیطان انسان کا دشمن ہے اور وہ ہر گھڑی انسان کے نفس کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے اور اس کو غلط راہوں پہ ڈالتا ہے، اس کے ایون یہاں تک کہ اس کے اجر کو بھی کم کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ لیکن اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ ہر حال میں اس کے شر سے محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے زور بازو پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور رحمت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے تھے کہ اچانک کسی نے آپ کو بیدار کر دیا۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو ان کے کوئی شخص نظر نہ آیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک شخص دروازے کی آڑ میں یعنی وہ چھپا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میرا نام ساری دنیا جانتی ہے، میں بدبخت ابلیس ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں جگایا؟ اس نے کہا، امیر المومنین نماز کا وقت قریب آ رہا ہے تو آپ مسجد کی طرف جائیں، جلدی جائیں قبل اس کے کہ وقت نکل جائے۔ تو آپ نے فرمایا، یہ ہرگز تیری غرض نہیں ہو سکتی کہ تو خیر کی طرف کبھی رہنمائی کرے۔ میرے گھر میں تو چور کی طرح آیا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، بھلا میں تمہاری بات پر کیسے یقین کر سکتا ہوں، اور تو میرا خیر خواہ کب سے ہو گیا ہوا ہے؟ تو ابلیس نے کہا، ہم کبھی فرشتوں میں شامل رہے ہیں اور اطاعت کے راستے کو ہم دل و جان سے طے کر چکے ہیں۔ سفر کرتے ہوئے کوئی خواہ کہیں چلا جائے، وطن کی محبت اس کے دل سے کب جا سکتی ہے؟ ہم بھی خدا کے دریائے رحمت سے پانی پی چکے ہیں اور اس کی رضا کی باغ کی سیر کر چکے ہیں۔ کبھی ہم بھی اس کی درگاہ کے عاشق تھے، اگر اس کے دریائے کرم نے مجھ پر عطاب کیا تو پھر کیا ہوا؟ حضرت امیر المومنین فرمانے لگے کہ اے راہزن، اے ڈاکو، مجھ سے بحث مت کر، تجھ کو میرے اندر گمراہ کرنے کا راستہ جو ہے نا وہ نہیں مل سکے گا، تو مجھے گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو سچ سچ بتا، تو نے مجھے نماز کے لیے کیوں بیدار کیا؟ تیرا کام تو گمراہ کرنا ہے، لوگوں کو رستے سے ہٹانا ہے، اس خیر کی دعوت میں کیا راز چھپا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بدگمان آدمی جو ہوتا ہے وہ 100 دلیلوں کو بھی تسلیم نہیں کرتا۔ میرا قصور صرف یہ ہے کہ ایک بدی کر بیٹھا اور میں دنیا میں بدنام ہو گیا۔ حضور اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ کی نماز فوت ہو جاتی تو دنیا آپ کی نگاہوں میں تاریک ہو جاتی، آپ شدید غم اور غصہ سے رو رو کر نڈھال ہو جاتے، آپ کی یہ آہوزاری اور دل کا سوز و گداز اور درد و نیاز 100 نمازوں کے ثواب سے بڑھ جاتا۔ آپ کے قرب اللہ کے خوف اور حسد نے مجھے آپ رضی اللہ عنہ کو بیدار کرنے کے لیے آمادہ کیا، بھلا مجھ کو یہ کب گوارا تھا کہ آپ اس قدر زیادہ ثواب حاصل کر لیں، اس لیے میں آپ کو جگانے کے لیے آ گیا۔ میرا یہ جذبہ حسد تھا کہ میں آپ کو زیادہ ثواب نہیں لینے دینا چاہتا تھا۔ تو میں انسان کا حسد ہوں، میں اس کا بھلا کیسے سوچ سکتا ہوں؟ اسی حسد نے مجھے ایسا کرنے پہ مجبور کیا ہے۔ میں انسان کا دشمن ہوں، میرا دل کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اسے کوئی فائدہ پہنچے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، اب تو نے اصل بات بتائی، دراصل تو نہیں چاہتا کہ میں خلوص اور درد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاؤں اور اپنی آنکھوں سے ندامت اور پشیمانی کے آنسو بہوں، کیونکہ اس آہ و فغاں اور آہ و زاری کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا ہی درجہ ہے۔ وہ اقبال کہتے ہیں نا کہ جو آہوزاری ہے، خاص طور پر سحری کے وقت کی آہوزاری، یہ بہت اعلیٰ درجات انسان کو دلاتی ہے، اور اللہ کے ہاں اس کا وہ بڑا مرتبہ ہے۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی۔ یعنی جتنے بڑے بڑے عظیم لوگ ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سحری کے وقت اٹھ کے رویا کرتے تھے۔ تو یہ وقت ہے، انسان جب ندامت اس کے اندر آتی ہے تو ندامت بعض دفعہ کمی بیشی ہونے کے بعد کوئی ندامت کے آنسو بہا دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ درجات عطا فرما دیتا ہے۔